بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے معجزات سے نوازا تھا، اور ان معجزات کے ظاہر کرنے کا مقصد یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد ہوتی تھی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دین کی حقانیت پر مزید اطمینان دلانا ہوتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم معجزات ملے ہیں، ان میں سے ایک معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اور اسراء کا بھی ملا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رات ہی کے ایک حصے میں مکہ مکرمہ سے لے کر کے بیت المقدس تک، اور پھر بیت المقدس سے لے کر کے ساتوں آسمان کی اللہ تبارک و تعالی نے سیر کرائی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اس سلسلے میں میں یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور خصوصاً دو باتیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اسراء اور معراج جو پیش آئی ہے وہ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسراء اور معراج سے ہمیں اور آپ کو کیا سبق لینا چاہیے۔ اس کے اندر مجھے تین باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اسراء اور معراج میں کیا ایسی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی گئیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اطمینان اور ہمارے اور آپ کے ایمان کی تازگی اور ایمان میں اضافے کا سبب ہے۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے ایسے امور دکھلائے گئے جس سے ہمیں اور آپ کو خوف کھانا اور ڈرنا چاہیے، یعنی بہت سے گنہگاروں کا
کے عذاب کا منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ اور دوسری چیز فوائد اور عبر میں یہ تیسری چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی ایسی چیزیں عطا کی گئیں یا بہت سے ایسا علم آپ کو دیا گیا جس سے ہمیں اور آپ کو ایک خوشخبری لینی چاہیے اور ہمیں آپ کو اس پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ چند باتیں ہیں جو آج کی مختصر مجلس میں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس معجزے سے نوازا، اس کا دو حصہ ہے۔ ایک حصہ اسراء کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ معراج کہلاتا ہے۔ اسراء کے معنی ہوتا ہے رات میں سفر کرنے کے اور چلنے کے، اور معراج کے معنی سیڑھی کے ہوتا ہے یعنی اوپر جانے کے۔ تو دونوں کی صورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں مکہ مکرمہ سے لے کر کے بیت المقدس لایا گیا، اور بیت المقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی۔ تو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس یہ آپ کے اسراء کا ذکر ہے، جہاں پر آپ کو اسراء ہوئی، یعنی رات ہی کے اندر آپ کو یہ سیر کرائی گئی، جس کا ذکر سورہ بنو اسرائیل کے شروع میں ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، رات میں لے کر کے چلا اور پہنچایا۔ رات میں کہاں سے؟ بیت المقدس سے لے کر بیت اللہ سے لے کر کے مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی اپنی عظیم نشانیاں اور اپنی آیات کا مشاہدہ کرائے۔ اور معراج کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ النجم میں کیا ہے۔ سورہ النجم میں اس کی شروع ہی کے اندر اس کا ذکر ہے، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی اور عظیم نشانیوں کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشاہدہ کرایا ہے۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کا 10واں سال تھا تقریباً، جو راجح قول کے مطابق ہے، نبوی زندگی کا 10واں سال تھا۔ وہ رجب کا مہینہ تھا جیسا کہ زیادہ مشہور ہے، یا رمضان کا مہینہ تھا، یا ربیع الاول کا مہینہ تھا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے۔ یہ دونوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی تھی وہ ربیع الاول کے مہینے میں تھی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تقریباً اسی کو راجح قرار دیتے ہیں۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں حضرت ام ہانی جو آپ کی چچے زاد بہن تھی، ان کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ کیوں؟ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کسی ایک جگہ روزانہ سوتے آرام نہیں کرتے تھے، بلکہ بسا اوقات یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچے زاد بھائی جعفر اور آپ کے چچے زاد بھائی عقیل، یہ تینوں ایک جگہ پر سوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دائیں طرف رہتے تو کچھ دیر کے بعد ابو طالب آتے اور آپ کو اٹھا کر کے درمیان میں کر دیتے کہ اگر کوئی شخص آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہے تو آپ بچ جائیں، دوسرا آدمی اگرچہ یہ مارا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب کی یہ رعایت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ایک جگہ سویا کرتے تھے، نہ برابر ایک گھر ہی میں آپ قیام فرماتے تھے۔ تو اس دن آپ ام ہانی کے یہاں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک چھت پھٹتی ہے، حضرت جبرائیل تشریف لے آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر کے مسجد حرام گئے۔ مسجد حرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، آپ کے دل کو نکالا گیا، زمزم کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا گیا، پھر اسے رکھ کر کے بند کر دیا گیا۔ اور یہ نشان حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، ہم لوگ آپ کے سینے میں سینے کے نشان دیکھا، سلائی کے نشان، جس طریقے سے کسی کا آپریشن ہو اور وہاں پر سلائی کی جائے تو ٹانکے کا نشان رہتا ہے، تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر وہ ٹانکوں کے نشان تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
صحابہ کو مزید اطمینان کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ بغیر ٹانکے کے نشان کے بھی اس کو درست کر سکتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو وہاں چاک کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو سونے کی تشتری میں رکھ کر کے زمزم کے پانی سے دھو کر کے پھر اسے رکھ دیا گیا۔ اور حضرت جبرائیل اس وقت براق لے کر کے آئے۔ براق یہ جانور آپ سے بیان فرماتے ہیں گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، البتہ تیز رفتار اتنا تھا کہ آپ سے بیان فرماتے ہیں اس کا ایک قدم اتنی دور پڑتا تھا جہاں لوگوں کی نظر پہنچتی ہے۔ اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ راستے میں پہاڑ بھی پڑتا ہے، وادی بھی پڑتی ہے، جب پہاڑ کا معاملہ آتا تو پیچھے کا اس کا پیر اوپر ہو جاتا اور آگے کا پیر برابر رہتا، اور جب وادی میں اترنے کا معاملہ آتا تو آگے کا پیر برابر ہو جاتا اور پیچھے کا پیر اپنی حالت پر رہتا، اس طریقے سے تاکہ توازن باقی رہے۔ علی کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات ہی کے ایک حصے میں بیت المقدس تشریف لے پہنچے۔ بیت المقدس میں اپنے جانور کو بیت المقدس مسجد اقصی کے اسی حلقے میں باندھا جہاں پر انبیاء علیہ السلام اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے۔ مسجد میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھائی۔ علی کل حال قصہ بڑا لمبا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے 7 آسمان کی سیر کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس آسمان پر پہنچتے دروازہ کھلایا جاتا، دروازے وہاں پر نگراں کہتا کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل کہتے کہ میں ہوں۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو کہا ہمارے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیا انہیں نبی بنایا گیا ہے، بھیجا گیا ہے؟ کہا ہاں انہیں نبی، وہ نبی ہیں اور انہیں معراج کرائی جا رہی ہے۔ تو ہر آسمان کا فرشتہ آپ کا نام سن کر کے دروازہ کھول دیتا، آپ کو سے ہنس کر کے ملتا، آپ کو مرحبا اور خوش آمدید کرتا، آپ کی نبوت کا اعتراف کرتا، اور پھر دوسرے آسمان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے جاتا۔ اس طریقے سے 7 آسمان کی آپ نے سیر کی، ہر آسمان پر آپ کو کوئی نہ کوئی نبی ملا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور آخری آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ درمیان میں آپ کی ملاقات عیسیٰ اور یحییٰ سے، حضرت ادریس سے، حضرت یوسف سے، حضرت ہارون سے، حضرت موسیٰ، ان تمام لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ پھر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا، پھر اس کے بعد بیت المعمور، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہوئے، اور پھر واپس ہوئے مسجد اقصی میں۔ مسجد اقصی آئے تو فجر کا تقریباً وقت ہو گیا تھا۔ تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر اکٹھا کیا، اذان ہوئی، انتظار تھا کہ کون امامت کرے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پر کھڑا کر دیا کہ آپ نبیوں کی امامت کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر ہونے، صبح ہونے سے بلکہ سورج نکلنے سے پہلے آپ کو کہاں پہنچا دیا گیا؟ مکہ مکرمہ مسجد حرام تک آپ کو لایا گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا مختصر سا قصہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور یہ ایسا قصہ ہے جو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ برابر سنتے آئے ہیں۔ میں اس تفصیل میں نہ جا کر کے میں آگے چلتا ہوں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے اس معراج میں آپ کو کیا سبق دیا گیا، یا آپ کو کیا عجیب و غریب چیزیں دکھلائی گئی۔ دیکھیے پہلی چیز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا تھا۔ وہ تسلی کیا؟ اس لیے کہ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا صرف 2-3 دن کے فاصلے سے، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف تھی، بڑا غم تھا۔ اسی لیے سیرت نگاروں نے اس سال کو غم کا سال لکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہری میدان میں آپ کی مدد کرنے والے کون تھے؟ ابو
طالب تھے، اور گھر میں آپ کو تسلی کا سامان کون تھی؟ وہ حضرت خدیجہ تھی۔ اب باہری میدان بھی خالی ہو گیا اور اطمینان دلانے کے لیے گھر میں بھی کوئی نہیں تھا۔ اسی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، تو طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا یہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معراج کرائی تو یہ سبق دینا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا کتنا اونچا مقام رکھا ہے۔ زمین والے اگر آپ کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے تو آپ کا مقام تو وہ ہے کہ ساتوں آسمان کے مقرب فرشتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب انبیاء بھی آپ کی نبوت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اگر زمین والے خانہ کعبہ میں آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تو آپ پریشان نہ ہو، اللہ نے آپ کا مقام تو یہ رکھا ہے کہ آپ کے پیچھے ایک نہیں دو نہیں 1,24,000 نبی آپ کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اولاً تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی اور اطمینان دلانا تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالی نے وہ کائنات کی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کرایا تھا، اس میں سب سے پہلا مشاہدہ بیت المقدس کا تھا۔ اس لیے کہ ساتھیوں بیت المقدس جس شہر کے اندر آباد ہے، بیت المقدس جس علاقے میں آباد ہے، یہ انبیاء کا مسکن رہا ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے جتنے نبی تقریباً آئے ہیں ان کا سارا کا سارا قیام کہاں رہا ہے؟ بیت المقدس میں رہا ہے۔ اور بیت المقدس کو ایک ایسی فضیلت حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمائے اور اسے مسلمانوں کے ہاتھ میں دوبارہ لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو وہ فضیلت دی ہے، میں وہ فضائل آپ کے سامنے نہیں ذکر کرنا چاہتا ورنہ موضوع بڑا لمبا ہو جائے گا۔ صرف ایک فضیلت سمجھیے کہ ایک فضیلت ایسی حاصل ہے کہ نہ مکہ مکرمہ کو حاصل ہے اور نہ مدینہ منورہ کو۔ ہمارے بعض بھائیوں کو تجربہ ہوگا، ایک ایسی فضیلت بیت المقدس کو حاصل ہے کہ وہ فضیلت نہ ہی مسجد حرام کو حاصل ہے اور نہ ہی مسجد نبوی کو۔ وہ فضیلت کیا ہے ساتھیوں؟ خانہ کعبہ جہاں پر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو مبارک قرار دیا، اس گھر کو مبارک قرار دیا ہے، لیکن پورے علاقے کو مبارک نہیں قرار دیا۔ مسجد نبوی جہاں پر واقع ہے، اس مسجد کو اور اس کے ارد گرد جو اس شہر کے جو شہر ہے مسجد نبوی کے ارد گرد کے علاقے کو اللہ نے حرم اور مبارک قرار دیا ہے، لیکن پورے دائیں بائیں علاقے کو نہیں قرار دیا ہے۔ لیکن مسجد حرام وہ ہے کہ صرف مسجد حرام نہیں، صرف فلسطین ہی نہیں، فلسطین کے ارد گرد جتنے شہر اور جتنے علاقے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مبارک قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، تقریباً 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو مبارک قرار دیا ہے۔ بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک مقام ہے، بیت المقدس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کرائی۔ اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مشاہدہ کرایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ساتھیوں ہمارے لیے اس میں عبرت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر عظیم ہے، یا بیت المقدس ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس میں داخل ہونے کی، وہاں پر پہنچ کر کے نماز پڑھنے کی ہمیں آپ کو بھی تمنا کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ 3 جگہیں جو دنیا میں ہے جہاں کے لیے سفر کرنا مشروع اور لائق ثواب قرار دیا ہے، اس میں ایک جگہ کیا ہے؟ بیت المقدس بھی ہے۔ بلکہ سنن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بیت المقدس نہ پہنچ سکے کم سے کم وہاں جلانے کے لیے تیل ہی بھیج دے تاکہ اس گھر کی کچھ نہ کچھ خدمت ہو سکے۔ تو ہمارے اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ آیا ہم اس گھر کی خدمت کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اس گھر کے لیے کوئی خدمت کی، یا
یا کم سے کم ہم نے اپنی دعاؤں کے اندر اس گھر کو اور اس گھر کی طرف سے دفاع کرنے والے مسلمانوں کو یاد کیا؟ اگر نہیں کیا ہے تو گویا یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ تو علی کل حال دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کا مشاہدہ کرایا گیا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور عظمت کا اندازہ لگائیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں دیکھا کہ حضرت جبرائیل کے 600 پر تھے۔ کتنا؟ ساتھیوں یہ سوچنا چاہیے جو اللہ اتنی عظیم چیز کو پیدا کر سکتا ہے وہ کتنا عظیم ہوگا، وہ کتنا عظیم ہوگا، ذرا سوچیں۔ تو آپ سمجھتے جبرائیل کو 600 پر عطا کیے ہیں اور ہر پر کتنا بڑا ہے، ذرا اندازہ لگائیں۔ آپ بیان فرمایا کہ ہر پر ایک پر پھیلاتے تھے تو پورا افق اور پوری فضا میں بھر جایا کرتا تھا۔ گویا 600 پروں کا اگر حساب لگایا جائے تو شاید پوری دنیا اس کے لیے کافی نہ ہو۔ اور صرف یہی نہیں، اگر اس پر کو حضرت جبرائیل حرکت دیتے تھے تو اس سے ہیرے اور موتیاں جھڑتی تھی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سدرۃ المنتہا کی زیارت کرائی۔ سدرۃ المنتہا بھی اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سدرہ کے معنی ہوتا ہے بیری کے، سدرہ کے معنی بیری کے، بیری کا درخت، اور منتہا جہاں پر رک جایا جائے۔ یہ وہ مقام ہے ساتھیوں، یہ وہ مقام ہے جو یہ کہیے کہ عالم یہ ناسوت جو ہے اور پھر عالم لاہوت کے درمیان میں برزخ ہے، یعنی اوپر سے جو چیز بھی جایا کرتی ہے اس سے نیچے جو فرشتے ہیں اس کے اوپر نہیں جا سکتے، اور اس کے اوپر جو فرشتے ہیں وہ اس کے نیچے نہیں آ سکتے ہیں۔ یہ حد رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کا بھی مشاہدہ کیا، جس کے پتوں کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا کہ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے بڑے ہیں، اور اس کا جو پھل تھا یہاں آج کل کے بیریوں کے طریقے سے اتنا بڑا نہیں، بلکہ حجر جو علاقہ آج الاحسا کہلاتا ہے، قطیف علاقہ، اس علاقے میں مٹکے بنتے تھے اور بہت بڑے ہوا کرتے تھے، گویا ایک پھل اتنا بڑا رہا کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کا بھی مشاہدہ کرایا گیا، اور اسی طریقے سے 7ویں آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو البیت المعمور کا مشاہدہ کرایا۔ البیت المعمور کیا چیز ہے ساتھیوں؟ البیت المعمور دوسرے لفظوں میں کہیے یہ فرشتوں کا کعبہ اور قبلہ ہے، یہ فرشتوں کے لیے کعبہ اور قبلہ ہے۔ جس طریقے سے ہم اور آپ خانے کعبہ کا طواف کرتے ہیں، ایسے ہی فرشتے کس کا طواف کرتے ہیں؟ بیت المعمور کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر وہ زمین کے اوپر آئے تو سیدھے خانے کعبہ کے اوپر آ کر کے گرے گا۔ آپ کو جو عظیم مشاہدہ کرایا گیا کیا کہ روز آنا اس گھر کا 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ کتنا؟ 70,000 فرشتے۔ اللہ کی عظمت دیکھیے ساتھیوں، اللہ کی عظمت ہمارے ذہنوں سے غالب ہے۔ اللہ کی عظمت دیکھیے کہ اللہ نے کتنے فرشتے پیدا کیے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار اس گھر کا طواف کر لیتا ہے دوبارہ اسے طواف کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر بھی دکھلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اور برے لوگوں کی روحیں بھی دکھلائی گئی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو آپ کا گزر ایک بزرگ کے پاس سے ہوا، آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، اے نیک نبی اور اے نیک بیٹے تمہیں خوشخبری ہو۔ حضرت جبرائیل نے کہا یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف کچھ چیزیں تھیں، چونٹی کے طریقے سے روحیں تھیں، جب اس کی طرف دیکھتے تو ہنسنے لگتے، اور بائیں طرف کچھ روحیں تھیں، جب اس طرف دیکھتے تو رونے لگتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے کہا دائیں طرف جو ہے وہ نیک لوگوں کی ذریت کی روح ہے،
نیک ذریت کی روح ہے. جب نیک ذریت کو اپنی دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں, اور بائیں طرف بری ذریت کی روح ہے, جب اس طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. ساتھیوں, یہی ہمیں اور آپ کو عبرت لینی چاہیے, سبق لینا چاہیے. وہ کیا؟ اگر وہ روحیں وہ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئی تھی, اگر وہ روحیں وہ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئی تھی, تو ہماری, آپ کی, ہمارے باپ دادا کی روحیں ان میں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جی, روحیں ہوگی نا ان میں. تو ہمیں اس میں ہماری روحیں ہوگی, تو ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری روح کس میں بنا؟ جی, ہماری روح کو بائیں طرف جو روحیں تھی ان میں نہ بنا. اے اللہ تعالیٰ, اگر ہماری کسی بدعملی کے عوض آپ نے ہماری روح کو بائیں طرف رکھا ہے, اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے استغفار کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, معافی چاہتے ہیں کہ ان روحوں کو اٹھا کر کہاں رکھ دے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی روحیں دکھائی گئی. اسی طریقے سے ساتھیوں, دوسری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے گنہگاروں کے مناظر دکھائے گئے جنہیں عذاب ہو رہے تھے. آج ہمارے سامنے اسراء اور معراج کا قصہ تو بیان کیا جاتا ہے, لیکن یہ نہیں بیان کیا جاتا کہ یہ گناہ اور گنہگاروں کے مناظر دکھلائے گئے ہیں, اس سے بچنے کی کوشش کرو. لیکن اصل معراج کا قصہ پڑھتے وقت اس چیز کو دھیان رکھنا چاہیے کہ وہاں جن گنہگاروں کے برے مناظر دکھلائے گئے تھے, ہمیں اور آپ کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زناکاروں کا برا منظر دکھلایا گیا. وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, پھر میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا, میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے سامنے پکا ہوا اور تازہ حلال گوشت رکھا ہوا ہے. وہ لوگ اس گوشت کو نہ کھا کر کے تھوڑی دور پر کچا اور بدبودار گوشت پڑا ہے اسے جا کر کے کھا رہے ہیں. ہم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا, اے جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو کہا یہ آپ کی امت کے وہ بدبخت لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حلال بیویاں عطا کی ہے, لیکن حلال بیویوں سے فائدہ نہ اٹھا کر کہاں جاتے ہیں؟ گناہ کا کام کرنے جاتے ہیں. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اور لوگ دکھلائے گئے. میں اختصار کے ساتھ حوالہ سے گریز کر رہا ہوں, ورنہ ہر چیز کا حوالہ موجود. مثال کے طور پر ابھی میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں یہ سنن ابو داؤد میں اور مسند احمد حضرت بن مالک کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخون تانبے کے بڑے بڑے تھے, ان کے ناخون تانبے کے تھے اور بڑے بڑے تھے. وہ اس ناخون سے اپنے چہرے کو, اپنے سینے کو, اپنے جسم کو نوچ کر کے خود ہی کھا رہے ہیں. یہ منظر ظاہر بات ہے بہت برا منظر ہے. آپ نے کہا اے جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت اور چغلی کیا کرتے تھے, جس کے اندر ہم میں کا شاید کوئی آدمی ایسا نہ ہو جو اس کے اندر مبتلا نہ ہو. غیبت کرنے والے اور چغلی کرنے والے کو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ریاکاری کرنے والوں کا منظر دکھلایا گیا. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے لوگ دکھائے گئے جن کے جبڑوں کو, جن کے اس گال کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے. اس طرف کاٹا جاتا یہاں تک کہ یہاں تک لے آیا جاتا اور اس سے خون اور پیپ بہ رہا ہے. پھر فرشتہ اس طرف سے کاٹنا شروع کرتا, ابھی ادھر سے کاٹ کر کے فارغ نہ ہوتا کہ ادھر کا درست ہو جاتا, پھر ادھر کاٹنا شروع کرتا. اسی حالت میں وہ چیخ اور چلا رہے ہیں. آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہا آپ کی امت کے یہ خطیب لوگ ہیں جو ریاکاری سے کام لیتے تھے اور خطبہ دیتے تھے, تقریر کرتے تھے, فتنے پھیلا دیا کرتے تھے, آپس میں لڑا دیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے لوگ دکھائے گئے جو بالکل زمین پر پڑے ہوئے ہیں, ان کے
نہیں پا رہے ہیں اور پیٹ کے اندر کیڑے اور سانپ چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اٹھ نہیں پاتے۔ آپ نے کہا اے جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا ہؤلائی آکلۃ الربا، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں، جو سودی کاروبار کرتے ہیں۔ آج جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے ہاں سودی کاروبار کس طریقے سے منتشر ہے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھے تو کچھ ایسے لوگ دکھائے گئے کہ ان کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے، ان کے دونوں ہونٹ اونٹ کے جبڑے کے طریقے سے ہیں، ایک فرشتہ آگ کا انگارہ ہاتھ میں لیتا ہے اور ان کے جبڑے کو اوپر کر کے ان کے منہ کے اندر وہ انگارہ ڈال دیتا ہے، وہ انگارہ اندر جاتا ہے پیٹ سے گھومتے ہوئے اور پیچھے کی طرف سے نکل جاتا ہے۔ آپ نے کہا اے جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہؤلائی من امتک، یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں اور یتیموں کا مال ناحق کھانے والے ہیں۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، آج کس طرح ہمارے یہاں یتیموں اور بیواؤں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے کہ ان کی جائیداد کو ہڑپ کر لیا جاتا ہے، ان کے مال کو، ان کے حقوق کو کھا لیا جاتا، ان کو دیا نہیں جاتا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ ایسے لوگوں سے ہوا جو لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ایک فرشتہ آتا ہے، ایک بڑی سی چٹان لیتا ہے اور اس کے سر کے اوپر زور سے مارتا ہے یہاں تک کہ اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور پتھر دور جا کے پڑتا ہے، پھر جا کر کے لے آتا ہے، اس کے لے آتے ہی ان کا سر برابر ہو جاتا ہے اور پھر اسی طریقے سے مارتا ہے، پھر وہ پتھر دور جاتا ہے، یہی معاملہ اس کے ساتھ برابر ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے سوال کیا اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ کون سے لوگ ہیں وہ؟ ذرا سوچیں، ہم اور آپ تو اس میں شامل نہیں ہیں، وہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں؟ آپ نے بیان فرمایا حضرت جبرائیل نے، آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں کہ نماز کے لیے اٹھنے کو ان کا سر بھاری رہا کرتا تھا، سوئے رہا کرتے تھے، نماز ہوتی رہتی تھی اور بستر کے اوپر آرام سے لیٹے رہا کرتے تھے، ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کرایا گیا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا برا انجام آپ کو بتایا گیا، امانت میں خیانت کرنے والوں کا برا انجام آپ کو دکھایا گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز بھی سنیے جس کے اندر بہت سے لوگ مبتلا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ مسند بزار وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ معمولی سا ایک پتھر میں سوراخ ہے اور سوراخ سے ایک موٹا تگڑا بیل واپس وہ نکلتا ہے، چھوٹا وہ سوراخ ہے اور اس سے ایک موٹا تگڑا بیل واپس آتا ہے، بیل نکلتا ہے اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ بیل اس کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے لیکن داخل نہیں ہو پاتا۔ ظاہر بات ہے چھوٹے سے سوراخ میں بیل کیسے داخل ہو پائے گا؟ آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کون سا شخص ہے؟ تو ذرا سوچیں، آپ تو وہ بات نہیں کہتے، آپ تو وہ کام نہیں کرتے، جی آپ تو نہیں کرتے وہ کام، وہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ نے بیان فرمایا یہ وہ شخص ہے جذبات میں آ کر کے، غصے میں آ کر کے، مذاق کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے، اب دوبارہ اسے واپس لینا چاہتا ہے تو واپس نہیں لے پاتا۔ ہم نے آپ کو غصے میں گالی دے دی، واپس لیتا ہوں تو آپ کے کان سے نکالوں گا گالی کو؟ نکال سکتا ہوں؟ اس لیے کوئی بات کسی سے کہتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ یہ ہم کہہ تو دے رہے ہیں لیکن یہ نہ سمجھے کہ یہ بیکار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محفوظ ہے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، لوگ بھول گئے ہیں لیکن اللہ نے سارا کا سارا جمع کر کے رکھا ہے۔ تیسری بات یا دوسری بات جو اس عبرت سے متعلق ہمیں آپ کو سے کہنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اس سفر میں بہت سی بشارتوں سے نوازا ہے۔ سب سے بڑی بشارت تو ساتھیوں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا ہے
جس نبی کو تمام نبیوں کا امام ہونے کا شرف حاصل ہے کہ نہیں؟ اسی لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لیکن اس شخص کو جو امت محمدیہ ہونے کا حق ادا کرے گا، عمل کے لحاظ سے، عقیدہ کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے امت محمدیہ کے ہونے کا حق ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دیگر قوموں کے اوپر گواہ بنائے گا، دیگر قوموں پر گواہ بنائے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو ایک بشارت دی ہے، وہ ایک بشارت کیا ہے کہ اگر ہم اور آپ ساتھیوں، سنن نسائی کے اندر ایک حدیث ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے۔ اس دین کی عظمت دیکھیے، جس دولت سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اس کی قدر کیجئے اور عقل کے ناخن لیجئے، بے عقلی سے کام نہ کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اسلم الرجل فحسن اسلامه یا فحسن اسلامه، اگر بندہ مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کر لے اور اس کا اسلام اچھا ہو، یا اپنے اسلام کو اچھا بنانے کی کوشش کرے۔ اچھا کیسے بنائے گا؟ ظاہری طور پر اور باطنی طور پر اسلامی تعلیمات کو اپنائے، صرف دعویٰ کی حد تک نہ رہے۔ تو اسلام کی اہمیت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی اب تک اس نے جتنے نیک کام کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام نیک کام کو اس کے نامہ اعمال میں رکھ دے گا، اور جتنے برے کام کیے تھے اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور معاف ہی نہیں کرے گا، اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے گا اور اپنے اسلام کو اچھا بنائے گا تو اللہ تعالیٰ ان برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بشارت آپ کے ذریعے جو بشارت ہم کو دی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا، کچھ تو ایسے تھے جن کے چہرے بالکل سفید ہیں، چمک رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے چہرے میں کہیں چمک ہے اور کہیں پر چھائیاں پڑی ہوئی ہیں، کہیں چمک ہے کہیں پرچھائیاں ہیں۔ اس کے بعد ان سے ایک شخص کہتا ہے، اے اللہ کے بندو، دیکھو وہاں پر ایک جو نہر ہے، جو دریا بہ رہی ہے، جاؤ اس میں نہا کر کے آؤ۔ جب وہ جاتے ہیں اس دریا کے اندر غوطہ لگاتے ہیں اور دریا سے جیسے نکلتے ہیں ان کا چہرہ بالکل چمکتے دمکتے ہو جایا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نیک عمل کے ساتھ ساتھ کچھ برے عمل بھی کیا کرتے تھے۔ اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، اگر وہ لوگ استغفار کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو اسی طریقے سے معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو ایک بڑی عظیم چیز عطا کی ہے، ہمیں نمازیں کتنی ہیں ساتھیوں ملی ہیں جی، لیکن شروع میں فرض کتنی کی گئی تھی جی؟ قصہ آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ یہ عدد میں تو 5 ہیں، لیکن اللہ کے ہاں کتنی لکھی جاتی ہیں؟ 50 لکھی جاتی ہیں۔ ذرا سوچیں، اور ایک نیکی کا ثواب کتنا ملتا ہے جی؟ 10 ملتا ہے کم سے کم نا؟ تو 50 کو 10 سے ضرب دیجیے تو کتنا ہوگا جی؟ گویا آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو 500 وقت نماز پڑھنے کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ ذرا غور کریں گے آپ، ورنہ اس 5 کو 50 سے میں کہنے کیا مطلب بنتا ہے؟ ہر نیکی 10 ملتی ہے نا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں یہ 5 نماز پڑھیے، آپ کو 5 نماز سے 50 فرض نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور ہر 50 کو 10 میں تقسیم کر دیجئے تو گویا آپ دن میں کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ یہ دین کی عظمت دیکھیے ساتھیوں۔ اگر ہم سے کوئی کہے کہ دیکھو اوور ٹائم کرو تم، 1 گھنٹہ تمہیں جی پیسہ 2 گھنٹے کا ملے گا،
پیچھے رہے گا؟ جی کوئی پیچھے رہے گا؟ بلکہ چاہیں گے کہ ہمیں جمعہ کے دن کرو، ایک دن کرو، 2 دن کی تمہیں تنخواہ ملے گی، کوئی پیچھے رہے گا؟ ساری ضرورتیں اور سارے کام بھول جائیں گے، اس کے لیے وقت نکل آئے گا، لیکن نماز کے لیے وقت نہیں نکل پاتا ہے۔ نماز کے لیے بڑی مشغولیت رہا کرتی ہے۔ ایسے لوگ اپنا کتنا خسارہ اور کتنا گھاٹا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو بڑی عظیم چیزیں عطا کی ہیں، ان میں سے 2 اور ہیں، ان کا بھی ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں عطا کی ہیں۔ سورہ بقرہ کے پورا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دیا گیا؟ آپ جب لیکن سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں کہاں عطا کی گئی؟ آپ جب، اور یہ بھی فضیلت دی گئی کہ ان آیتوں میں بندہ جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے چلو ہم نے ایسا کر دیا، ایسا کر دیا، ایسا کر دیا۔ تو ان آیتوں کو سمجھنے کا، ان کے پڑھنے کا، اور کم سے کم رات میں سونے سے پہلے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو عطا کی گئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کی امت کا ہر فرد اگر اس حال میں مرتا ہے کہ وہ کچھ بھی شرک نہیں کرتا تو ہم اس کے تمام گناہوں کو بخش دیں گے۔ لہذا کیا کرنا چاہیے؟ شرک کو سمجھنا۔ آج ہمارے بہت سے بھائی شرک کے اندر مبتلا ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہم موحد ہیں، شرک کر رہے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ محبت جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، وہ خوف جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، وہ توکل جو اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، وہ امید جو اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، وہ قسم جو اللہ کی کھانی چاہیے، یہ سارا کس کے لیے ہو رہا ہے؟ غیر اللہ کے لیے شرک کر رہے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ اس امت کا وہ شخص جو شرک نہیں کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے کبائر کو بھی معاف کر دے گا، اس سے متعلق نہیں پوچھے گا۔ اور ایک اور چیز ساتھیوں، اگر پوچھا جائے، جتنے بھائی یہاں پر موجود ہیں مجھ سے لے کر کے، کہ صبح کئے بجے اٹھے ہیں آپ لوگ؟ جی 5 بجے۔ اس وقت کئے بج رہے ہیں؟ 9 بج رہے ہیں۔ کئے گھنٹہ ہو گئے؟ جی دیکھیں، اتنے گھنٹوں میں کتنے بار آپ نے سبحان اللہ پڑھا ہے؟ ذرا سوچیں، حساب لگائیں، کتنے بار پڑھا ہے؟ شاید ہی کوئی ہو جو کہے کہ ہم نے 100 بار پڑھا ہے کہ نہیں؟ شاید ہی کوئی ہو جس سے وہ کہے کہ ہم نے 50 بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تھا۔ لیکن سنیے، معراج کی شب میں ہمیں اور آپ کو جو بشارت ملی ہے، حضرت سنن ترمذی میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا گزر حضرت ابراہیم کے پاس سے ہوا۔ کس کے پاس سے؟ حضرت ابراہیم۔ انہوں نے کہا یا محمد، اللہم صلی علی محمد، اپنی امت سے میرا سلام کہہ دیجئے گا۔ ساتھیو، آپ کتنے عظیم ہیں، ذرا سوچیے۔ اگر شہر کا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جو ہو آپ کو کسی سے سلام بھجوا دے تو آپ پھولے نہیں سمائیں گے، آپ کا سینہ جی فلاں کی طرح 36 انچ کا ہو جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا سینہ ہو جائے گا۔ لیکن حضرت ابراہیم آپ کو سلام ذرا دیکھیے، وہ ابراہیم کی اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں قرآن خلیل کہا ہے، بس اور کسی کو نہیں کہا ہے۔ خلیل کس کو کہا ہے؟ حضرت ابراہیم کو، یہ مقام۔ انہوں نے کہا یا محمد اقرئ امتک منی السلام، اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اور ظاہر بات جب سلام پہنچاتا ہے تو کچھ اور بھی باتیں آگے کیا بتایا؟ کہا اپنی امت سے بتلا دینا کہ جنت بڑا وسیع میدان ہے، قیعان، ہر انسان کو اختیار ہے، جتنی جگہ لینا چاہے لے
جنت میں، اور وہ زمین جو ہے بڑی زرخیز ہے. کیا ہے؟ زرخیز میں سمجھتے ہیں نا، جس کے اندر جو بھی بویا جائے، معمولی پانی ہو پھر بھی فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، وہی کافی ہے اس کے لیے. کہا کہ زمین بڑی زرخیز ہے اور جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے. کھارا پانی نہیں ہے کہ کھیتی کو جلا دے. پانی کیا ہے؟ بڑا میٹھا ہے. لیکن جنت میں بویا کیا جائے گا؟ گیہوں کی چاول. جی سب سے زیادہ کھانا کیا ہے اس وقت؟ چاول ہے نا. کیا بویا جائے گا اس میں؟ گیہوں ہے، چاول نہیں. آپ حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں روپائی کس کی ہوگی؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 5 کلمات ہیں. آپ نے سبحان اللہ پڑھا، آپ کے لیے جنت میں ایک درخت لگ گیا. آپ نے الحمدللہ پڑھا، آپ کے لیے جنت میں ایک درخت لگ گیا. اب یہ دیکھنا ہے کتنے درخت ہم اور آپ لگواتے ہیں. ذرا سوچیں آپ، یہ بشارت ہے کہ نہیں ہمارے اور آپ کے لیے؟ خیر ساتھیوں، باتیں تو بہت ہے، صرف ایک بات اور کر کے آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کے ذریعے ہمیں اور آپ کو معراج کے شب میں جو بشارت دی گئی، اس میں ایک بشارت یہ بھی ہے کہ جو بندہ اپنے دین پر، میں کیا کہہ رہا ہوں جی، اپنے دین کے اوپر، اور دین میں عقیدہ بھی داخل ہے، عبادت بھی داخل ہے، معاملات بھی ہیں اور اخلاقیات بھی، یہ چاروں چیزیں. جو بندہ اپنے دین پر ثابت قدم رہ جائے، اللہ نے اس کا بڑا اونچا مقام رکھا ہے. یہ نہیں کہ ایک دن 2 دن مسجد میں آنے کا بڑا اہتمام کیا پھر پیچھے ہو گئے. 1 ہفتے 2 ہفتے شیخ قطب اللہ صاحب کے درس میں آنے کا بڑا اہتمام کیا، پھر اس کے بعد غائب ہو گئے تو ڈھونڈنے سے نہیں مل رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ 1 دن 2 دن قرآن مجید بڑے اہتمام سے پڑھا، پھر اس کے بعد پورا مہینہ گزر گیا، قرآن پڑھ ہی نہیں رہے ہیں. رمضان آیا تو ٹوپی دے کر کے مسجد میں سب سے پہلے حاضر ہو گئے، اور رمضان گزر گیا تو جی دکھائی ہی نہیں دیتے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ چوروں، بزدلوں اور منافقوں کا کام ہے. یہ ثابت قدمی نہیں ہے. ثابت قدمی کیا ہے؟ جو عبادت کا کام شروع کرے پھر اسے اپنے دین کے اوپر جو عقیدہ ہے، اپنا قول جو ہے وہ حق ہے، اگر اس کو کہہ دیا تو اس کے اوپر ثابت قدم رہ جائے. اس کا فائدہ کیا ہے ساتھیوں؟ امام ابن حبان رحمہ اللہ اور امام احمد حنبل رحمہ اللہ کی کتاب مسند احمد کے اندر عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسرا کے موقع پر میں جا رہا تھا، گزر رہا تھا، اچانک ایک جگہ سے مجھے ایسی خوشبو آئی کہ ایسی خوشبو ہم نے کبھی سونگا نہیں تھا. عجیب خوشبو آئی. ہم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا، ذرا سنیں گے، حضرت جبرائیل نے کہا یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے. کتنے ہزار سالوں کے بعد بھی وہ خوشبو پائی جا رہی ہے. یہ دین پر استقامت کی برکت ہے، دین پر استقامت کی برکت ہے. کہا یہ قصہ کیا معاملہ ہے؟ فرعون کے بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو، اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہا فرعون کی بچی کو ایک عورت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی وہ کنگھی کر رہی تھی، تو اچانک کنگھی کرتے کرتے کنگھی چھوٹی اور اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی. اس نے کہا بسم اللہ. کیا کہا؟ بسم اللہ. بیٹی نے تو پہلی بار ایک کلمہ سنا، یہ کیا ہے؟ اب تک تو سب سے بڑا کس کو مانتے تھے؟ فرعون بدبخت کو، ہے نا؟ کہتے تھا انا ربکم الاعلی. اپنے لیے بیٹا نہیں لے آ سکا، ہے کہ نہیں ہے؟ اور بیوقوف لوگوں نے اسے سب سے بڑا خدا مان لیا تھا. فاستخف قومه فاطاعوه. اپنی قوم کو بیوقوف پایا اور قوم نے اس کی بات مان لیا. جیسے ہمارے یہاں ہے کہ نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن لوگ ہے کہ نہیں
نہیں بڑھا رہے ہیں چلا تو فاستخف قومه فاطاعوه، تو یہی صورتحال ہے. تو فرعون کی بیٹی نے کہا اللہ کیا ہے؟ کہا اللہ میرا رب ہے، تمہارا رب ہے، تیرے باپ کا رب ہے، ساری دنیا کا رب ہے. کہا اچھا تو میرے ابو کے علاوہ کسی کو رب مانتی ہے؟ کہا کہ اللہ تیرے باپ کا بھی رب ہے، تیرا رب ہے، سارے جہان کا رب ہے. تو کہا میں ابو جان سے بتلا دوں. کہا بتلا دینا. کہا بتلا دینا ابو جان سے. فرعون کو جب یہ بات معلوم ہوئی، ساتھیوں میں قصہ نہیں کہتا، میں قصہ نہیں کہتا، میں سچی روایات اور سچے قصے بیان کرتا ہوں. صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں اس کو. تو فرعون نے بلایا اس کو اور کہا کہ یہاں پر آؤ، تو میرے علاوہ بھی کسی کو خدا مانتی ہے، رب مانتی ہے؟ کہا کہ آپ کا رب، میرا رب اور تمام جہان کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. فرعون نے ڈرایا نہیں مانی، دھمکایا نہیں مانی، حتیٰ کہ فرعون نے آگ میں جلانے کی دھمکی دی نہیں مانی. آخر میں فرعون ظالم نے کیا کیا؟ ایک دیگ منگائی. دیگ سمجھتے ہیں نا، بڑا برتن جس میں کھانا، دیگ منگائی اور اس کے نیچے آگ جلائی، تانبے کا بیگ، اور اس کو گرمایا اور کہا اپنے دین سے پھرتی ہے تجھے اس میں جلا دوں گا. اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہمارا رب، آپ کا رب، ساری دنیا کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. فرعون نے اس کے ایک بچے کو پکڑا اور آگ میں ڈال دیا. ماں کے سامنے بچہ جل کر کے راکھ ہو گیا، لیکن اڑی رہی اور فری نہیں اپنے دین سے. یہاں تو ہم اپنی نوکری کے لیے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ ہم نوکری کے لیے حق کو چھپانا شروع کر دیتے ہیں، نوکری کے لیے رشوت کا لینا دینا ہم شروع کر دیتے ہیں. ہمارا دین ایمان تو یہ ہے جو پیسے پر بک جاتا ہے. جہاں جان کا معاملہ ہے پتہ نہیں کیا ہوگا. اس کے بعد دوسرے بچے کو، اسے بھی آگ میں ڈالا گیا، پھر بھی نہیں پھرے. یہاں تک کہ تمام بچے ڈال دیے گئے تو اس کے گود میں ایک بچہ تھا، ماں کے گود میں ایک بچہ تھا. اس بچے کو جب لینا چاہے تو ماں پیچھے ہٹتی ہے. چھوٹے بچے کی محبت آ گئی. اللہ تعالیٰ اس بچے کو گویائی دیتا ہے، زبان دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بچے کو، دودھ پیتا بچہ ہے، کہتا اے اماں، اے ماں، تو حق کے اوپر ہے، کود جا اس آگ میں، اس لیے کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے، تو دنیا کے عذاب کی پرواہ نہ کر. چنانچہ وہ ماں اس بچے کو گود میں لے کر کے کود جاتی ہے اور راکھ بن گئی. البتہ جلنے سے پہلے فرعون سے یہ وعدہ لے لیا تھا. کیا وعدہ لیا تھا؟ کہ جب مجھے تم جلا دینا تو جلانے کے بعد میری اور میرے بچوں کی لاش کو ایک کپڑے میں کر کے ایک جگہ دفن کرنا، الگ الگ نہ دفن کرنا. لاش کو اڑانا، راکھ کو کہیں اڑانا نہیں. فرعون نے کہا تم نے جو میری خدمت کی ہے یہ تمہارا وعدہ پورا، تمہارا ہے جو پورا کیا جائے گا. تو حضرت جبرائیل نے کہا یہ وہی خوشبو ہے جو آج آپ کو مل رہی ہے. ساتھیوں خیر، معراج اس رحمت اللہ باتیں تو بہت ہیں، صرف ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. معراج سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کا خوف رکھنا چاہیے. اللہ کا خوف آج ہمارے دلوں سے غائب ہے. جو خوف ہمیں اپنی دکان کے ختم ہونے کا ہے وہ اللہ کا، جو خوف ہمیں اپنے کفیل کا ہے وہ اللہ کا خوف نہیں ہے. جو خوف ہمیں سامنے پولیس کا ہے وہ اللہ کا خوف. اگر اللہ کا خوف ہوتا تو اللہ کی نافرمانی ہم سے نہ ہوتی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے شب دیکھا، خاص طور پر اس مقام پر جہاں پر جس کے آگے حضرت جبرائیل بھی نہیں بڑھ پائے. آپ بیان فرماتے ہم نے جبرائیل کو دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے سوکھ کر کے ایسے ہو گئے تھے جیسے کہ سوکھی ہوئی مشک ہوا کرتی ہے. یعنی چمڑا جب سوکھ جائے تو ایسے ہوتا ہے
ایسے حضرت جبرائیل ہو گئے تھے کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے خوف سے. یہ وہ ہیں جنہوں نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی مشاہدہ کرایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ میں جس آسمان سے گزرا اور جس فرشتے کے پاس سے میرا گزر ہوا ہے، اس فرشتے نے مجھے دیکھا ہے اور دیکھ کر کے مسکرا دیا ہے. مجھے دیکھا ہے اور دیکھ کر کے صرف ایک فرشتہ ہے کہ میں اس کے پاس سے گزرا ہوں لیکن مجھے دیکھ کر کے مسکرایا نہیں ہے کہ اس کا کیا قصہ ہے. حضرت جبرائیل نے کہا کہ وہ میکائیل ہے. جس دن سے اللہ نے جہنم کی آگ کو پیدا فرمایا ہے اس دن سے میکائیل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں آئی ہے. جس دن سے اللہ نے جہنم کی آگ کو پیدا فرمایا ہے حضرت میکائیل ہنسے نہیں ہے، جبکہ میکائیل اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ساتھیوں. لیکن ہم اور آپ، ہمیں آپ کو کہیں جہنم کی آگ کا خوف ہوا؟ اللہ کی قسم، اللہ کا واسطہ دے کر کے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، میں سوال نہیں کرتا لیکن جا کر کے پوچھئے کہ صبح سے شام تک ایک بار بھی جہنم سے خوف کھا کر کے آپ نے یہ دعا کی کہ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے پناہ میں رکھ؟ کبھی سوچا آپ نے؟ لیکن اپنی دکان پر کتنا آپ کو خوف آیا ہوگا، فرا کا کتنا آپ خوف آئے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان ان پر زیادہ ہے، جہنم پر ہمارا ایمان کم ہے. تو اس اسراء اور معراج کے موقع پر ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کا جہاں مشاہدہ ہونا چاہیے وہیں ہمیں اور آپ کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.